ویلکم بیک۔ کینیڈا کے 5 سب سے بڑے بینک ان خدشات پر فیس بک کے بین الاقوامی بائیکاٹ میں شامل ہو رہے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم نسل پرستی، تشدد اور غلط معلومات کو فروغ دینے میں ملوث ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کے 5 بڑے بینک فیس بک کے خلاف اشتہارات کے بائیکاٹ کی مہم میں شامل ہو گئے ہیں۔ کینیڈا کے 5 سب سے بڑے بینک ان خدشات پر فیس بک کے بین الاقوامی بائیکاٹ میں شامل ہو رہے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم نسل پرستی، تشدد اور غلط معلومات کو فروغ دینے میں ملوث ہے۔ اسکاٹیا بینک، RBC، CIBC، BMO اور TD نے اس ماہ میں سائٹ پر اشتہارات کی خریداری روکنے کا وعدہ کیا ہے اور اس نے اسٹاپ ہیڈ فور پروفٹ مہم پر دستخط کرنے کے لیے لولو لیمن، ایتھلیٹکا اور MEC جیسے برانڈز کے ساتھ شامل ہو گئے۔ مہم میں حصہ لینے والے برانڈز پلیٹ فارم پر جولائی کے مہینے کے لیے تمام اشتہارات معطل کر دیں گے۔ NAACP اور اینٹی ڈیفیمیشن لیگ جیسی تنظیموں کے زیر اہتمام اس اقدام کی شروعات سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پائے جانے والے تعصب پر مبنی مواد کی موجودگی کے بعد ہوئی۔ واضح ہے کہ فیس بک سے نفرت انگیز مواد کے معاملے پر مذاکرات ناکام ہونے کے بعد فیس بک کے اشتہارات کا بائیکاٹ کرنے والی کمپنیز کی تعداد 400 ہو گئی، جن میں دنیا کی بڑی کمپنیز بھی شامل ہیں۔ امریکہ میں سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کی پولیس تحویل میں ہلاکت کے بعد شہری حقوق کے لیے سرگرم تنظیموں نے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ فیس بک پر نفرت انگیز مواد کی تشہیر روکنے کے لیے سوشل میڈیا کمپنی پر زور دیں۔ مئی میں جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد سے امریکہ میں شہری حقوق کی تنظیمیں ملٹی نیشنل کمپنیز اور فیس بک پر دباؤ ڈال رہی تھیں کہ وہ منافع کے لیے نفرت انگیز مواد کی تشہیر روکیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کے صوبے البرٹا میں پہلی بار ایک مسلمان اور اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی خاتون سلما لاکھانی کو صوبے کی لیفٹیننٹ گورنر مقرر کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کے صوبے البرٹا میں پہلی بار ایک مسلمان اور اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی خاتون سلما لاکھانی کو صوبے کی لیفٹیننٹ گورنر مقرر کیا ہے۔ سلما لاکھانی گزشتہ 40 سال سے البرٹا کے دارالحکومت ایڈمنٹن میں مقیم ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی تعلیم، امیگریشن، کمیونٹی اور انسانی حقوق کے لیے کام کرتے گزاری ہے، جبکہ ان کے شوہر پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں۔ سلما لاکھانی نے 1972 میں اپنے خاندان کے ساتھ یوگنڈا سے کینیڈا آ کر مستقل سکونت اختیار کی۔ انہوں نے البرٹا سینٹینیل میڈل، کوئین الزبتھ دوئم ڈائمنڈ جوبلی میڈل اور یونیورسٹی آف مانچسٹر سے کلینکل بائیولوجی میں آنرز کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ واضح ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر ملکہ برطانیہ کے نمائندے کے طور پر کام کرتا ہے اور یہ پوزیشن 1867 کے نارتھ امریکہ ایکٹ کے تحت 1 ستمبر 1905 کو قائم کی گئی تھی اور لیفٹیننٹ گورنر کا تقرر کینیڈا کا گورنر جنرل وزیر اعظم کے کہنے پر کرتا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے پاس زیادہ انتظامی اختیارات تو نہیں ہوتے، لیکن آئینی طور پر ان کو کچھ کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ شام میں کیمپوں میں قید کینیڈین شہریوں میں 8 پر الزام ہے کہ وہ داعش کے جنگجو ہیں۔ کینیڈین حکام کا کہنا تھا کہ کیمپوں میں محصور بچوں سے متعلق کافی تشویش ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ شام کے کیمپوں میں محصور کینیڈا کے درجنوں شہریوں کو، جنہیں داعش کے دہشت گرد ہونے کے شبے میں پکڑا گیا، ابھی تک کینیڈا نے واپس نہیں بلایا۔ ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے شام کی قید کینیڈین باشندوں کی واپسی پر سوال اٹھائے گئے ہیں۔ جاری ہونے والی نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا کی حکومت اپنے شہریوں کی واپسی کے سلسلے میں لیت و لال سے کام لے رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 47 کے قریب کینیڈین شہری شمالی شام کے کیمپوں میں قید ہیں۔ کورونا وائرس کی عالمگیر وبا شروع ہونے کے بعد سے کینیڈا نے تقریباً 100 ممالک سے اپنے 40,000 شہریوں کو واپس بلایا ہے۔ ان میں سے 29 شام سے بلائے گئے، مگر شام کے کیمپوں میں مقید اپنے شہریوں کو کینیڈا واپس لانے میں ناکام رہا ہے۔ کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ شام میں کینیڈا کے شہری کیمپوں میں ہیں۔ انہیں وہاں کے کیمپوں میں محصور بچوں سے متعلق کافی تشویش ہے۔ کینیڈا کے قونصل خانے کے حکام شامی کرد حکام کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں اور وہ کینیڈا کے ان شہریوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں جو ان کی حراست میں ہیں۔ ہم صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کیمپوں میں قید کینیڈین شہریوں میں 8 پر الزام ہے کہ وہ داعش کے جنگجو ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,591 تک جا پہنچی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,04,271 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,591 تک جا پہنچی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا، تاہم وہاں اب کرونا وائرس کے کیسز میں کمی آنے لگی ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 55,458 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,503 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹاریو میں کرونا وائرس سے 35,068 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,672 ہے۔ ٹورنٹو سٹی کونسل نے عمارتوں میں قائم عوامی مقامات پر ماسک پہننے کو لازمی قرار دینے کی قرارداد منظور کر لی۔ سٹی کونسل کی ورچوئل اجلاس میں کونسلرز نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی۔ ٹورنٹو کے محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام نے تجویز دی تھی کہ سٹی کونسل عمارتوں میں قائم عوامی مقامات پر ماسک پہننے کو لازمی قرار دینے کی قرارداد منظور کی جائے۔ البرٹا میں 8,108 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 154 افراد کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 2,916 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 174 ہے۔ موسمیاتی ایجنسی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ GTA میں گرمی کی لہر آئندہ ہفتے کے آغاز تک جاری رہ سکتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو شہر اور GTA کے لیے ہیٹ وارننگ جاری کی گئی ہے۔ موسمیاتی ایجنسی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گرمی کی لہر آئندہ ہفتے کے آغاز تک جاری رہ سکتی ہے۔ اس دوران دن کے اوقات میں کم سے کم درجہ حرارت 30 جبکہ رات کے اوقات میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ موسمی ایجنسی نے بتایا کہ اس وارننگ میں گولڈن ہارسوہو کے بیشتر حصے شامل ہیں، جن میں ہالٹن، پیل، یارک، ڈرہم، نیاگرا اور شہر ہیملٹن شامل ہیں۔ گرم موسم کے پیش نظر ٹورنٹو کی شہری حکومت کی جانب سے 15 کولنگ سینٹرز کھول دیے گئے ہیں، تاہم کرونا وائرس کی وجہ سے وہاں آنے والوں کی اسکریننگ کی جائے گی۔ اگر کسی کو آئسولیٹ کیا گیا تو کولنگ سینٹر کے مرکزی حصے کے بجائے الگ جگہ فراہم کی جائے گی۔ مونٹریال میں ہونے والے مظاہرے کا انعقاد بلیک روز الائنس کی جانب سے کیا گیا۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ ہم سیاہ فام افراد کے لیے انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ مونٹریال میں پولیس تشدد اور نسل پرستی کے خلاف مارچ میں سینکڑوں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ پولیس کے شعبے میں تبدیلی کے سلسلے میں جاری مظاہروں میں سے ایک مظاہرہ تھا۔ مظاہرے کا انعقاد بلیک روز الائنس کی جانب سے کیا گیا۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ ہم سیاہ فام افراد کے لیے انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بلیک روز اتحاد زیادہ تر یونیورسٹی اور کالج کے کارکنوں پر مشتمل ہے۔ مونٹریال پولیس کی بدنامی اور پولیس تشدد اور بد انتظامی کے لیے قانونی احتساب کے لیے زور دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج اس بات کا ثبوت ہے کہ نئی نسل ایک حقیقی تبدیلی کی فراہمی کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ شہر میں نسل پرستی اور پولیسنگ کے بارے میں گفتگو ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ سیاستدان اور پولیس رہنما دفاع کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں ایک ہی دن میں کرونا کیسز کا نیا ریکارڈ اس وقت قائم ہو گیا جب 1,96,901 نئے کرونا مریض سامنے آ گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی موذی وبا نے مسلسل اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں ایک ہی دن میں کرونا کیسز کا نیا ریکارڈ اس وقت قائم ہو گیا جب 1,96,901 نئے کرونا مریض سامنے آ گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں امریکہ میں 51,000 اور برازیل میں 44,000 سے زائد نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,08,33,130 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس سے ہلاکتیں 5,19,571 ہو گئیں۔ کرونا وائرس کے دنیا بھر میں 42,61,545 مریض اسپتالوں، قرنطینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، جن میں سے 57,968 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 60,52,014 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے، جہاں کرونا کے مریضوں کی تعداد 14,53,369 تک جا پہنچی ہے، جبکہ یہ وائرس 60,717 زندگیاں نگل چکا ہے۔ بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں چوتھے نمبر پر ہے، جہاں کرونا سے 17,860 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد
6,06,907 हो गई। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 11,106 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 2,32,863 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 1,698 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 1,94,225 तक जा पहुंची है। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,30,798 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 27,79,953 हो चुकी है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमेरिका में एक ही रोज में 51,000 कोरोना केसेस सामने आ गए। कोरोना वायरस की वबा फिर तेजी से फैलने के सबब न्यूयॉर्क शहर और मिशिगन में रेस्तोरां और बार बंद करना पड़ गए। टेक्सास और फ्लोरिडा में कोरोना टेस्टिंग हुई तो गाड़ियों की मीलों तक कतारें लग गईं। अमेरिका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा हैं। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 4,18,605 तक जा पहुंची है, जबकि 32,143 कोरोना मरीज मौत की आगोश में जा चुके हैं। कैलिफोर्निया कोरोना केसेस की तादाद के हवाले से दूसरी रियासत है, जहां 2,38,391 कोरोना वायरस के मरीज अब तक सामने आए हैं, जबकि 6,164 अफराद इस वायरस के हाथों जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। रियासत न्यू जर्सी कोरोना वायरस से अमवात के लिहाज से दूसरे और केसेस के एतबार से तीसरे नंबर पर है, जहां 15,218 कोरोना मरीज अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 1,77,238 कोरोना केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,30,798 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 27,79,953 हो चुकी है। बच्चे की बेबसी ने पूरी दुनिया को हिला डाला है और उसकी नाना की लाश के ऊपर रोते हुए तस्वीर वायरल हो रही हैं, और अब बच्चे की एक वीडियो भी मंजर आम पर आई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर में 3 साला मासूम बच्चे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें बच्चा बता रहा है कि किस तरह उसकी आंखों के सामने उसके नाना को गोलियां मारकर शहीद किया गया। गुज़िश्ता रोज मकबूजा कश्मीर में 3 साला मासूम बच्चे के सामने जालिम भारतीय फौज ने 60 साला बुजुर्ग शहरी को नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के नाम पर शहीद कर दिया था। नन्हा बच्चा अपने नाना की लाश के ऊपर बैठकर बेबसी से रोता रहा, लेकिन किसी ने उसे दिलासा न दिया। बच्चे की बेबसी ने पूरी दुनिया को हिला डाला है और इसकी नाना की लाश के ऊपर रोते हुए तस्वीर वायरल हो रही हैं। और अब बच्चे की एक वीडियो भी मंजर आम पर आई है, जिसमें वो बता रहा है कि किस तरह उसकी आंखों के सामने उसके नाना को जालिम भारतीय फौज ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया। बच्चे की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग भारतीय फौज के इस जालिमाना इकदाम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जबकि ट्विटर पर कश्मीर की आज़ादी का हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज भारतीय फौज के हाथों शहीद होने वाले 60 साला बुजुर्ग शख्स की शनाख्त बशीर अहमद खान के नाम से हुई है। मकतूल अपने नवासे को लेकर सामान लेने बाजार गए थे, जहां काबिज भारतीय फौज ने उन्हें कार से उतारकर गोलियां मार दी। TNN TV में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।